رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی تاریخ فرعون، اس کے ظلم کی وجہ کیا تھی؟ اس کے ظلم کی ایسی داستانیں ہیں کہ ایک بار اس نے خواب دیکھا، ایک ہی میں صرف اس کی ایگزامپل بتا دوں۔ خواب دیکھا اس نے کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر کے اس کے محل پر گرا ہے اور آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی۔ دوسرے دن نجومیوں کو بلایا، پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو کسی نے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ فرعون کو اپنی سلطنت پیاری تھی، اپنی بادشاہت بہت عزیز تھی، وہ تو پوری دنیا پر وہ اپنے پنجے دراز کیا ہوا تھا، لوگ اسے سجدے کرتے تھے، لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اس وقت جب اس نے یہ سنا کہ کوئی ایک بچہ میری سلطنت کو تباہ کر دے گا، وہ بھی بنی اسرائیل خاندان سے، تو اس نے اسی وقت اعلان کیا بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے بلا تاخیر قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، کوئی چونچیرا نہیں، کسی پر رحم نہیں۔ یہاں تک کہ تفسیر میں ہم نے پڑھا 1 سال میں اس نے 12,000 بچوں کا قتل کیا، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی سلطنت بچانے کے لیے۔ یہ اس کے ظلم کی ایک جھلک میں نے بتائی کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو مار دیا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ کوئی اس میں بچہ میری سلطنت کو ہلاک نہ کر دے۔ مگر رب کی تدبیر تو بڑی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، مولا تعالیٰ ظالموں کو کیسے ہلاک کرے اس کی تدبیر کے متعلق خود قرآن عظیم میں فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کفار مکر کرتے ہیں اور اللہ ایسی خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سنیے فرعون نے یہ تمام ظلم کے پنجے جو دراز کیے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ظالم بنتا ہے آدمی؟ مجھے اس سے غرض نہیں کہ کتنوں کو مارا، کتنوں کو کاٹا، ظالم تو ظلم کرتا ہے۔ کیوں ہوا یہ ظلم؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کثرت سے کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں نماز کی طرف بلائے تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتے تھے، اور جب کبھی ظالموں سے مقابلے کے لیے بلاتے تھے تو یوں کہتے اذهبا انت وربک فقاتلا، جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کر کے ان سے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ جو ان کی عادت تھی بنی اسرائیل کی، اس کے چند دنوں کے بعد اللہ نے فرعون کو ان پر مسلط کر دیا، اب چکھو اس کا عذاب۔ اور پھر بنی اسرائیل کو اس نے اتنے عذابات دیے، اتنی سزائیں دیں، کتنے لوگوں کو مارا، کتنے لوگوں کو کاٹا، ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایک نبی کی نافرمانی۔ رب نے امن کا مسیحا بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ بنی اسرائیل جب بغاوت کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں چونچرا کرتے تھے، اے موسیٰ آپ ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ذرا وہ اللہ دکھاؤ تو ذرا، مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہاں ہے؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے ہم جب تک نہیں دیکھیں گے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ من و سلوہ اترنے لگا، جنت سے کھانے اتر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، تب مذاق میں انہوں نے کہا نہیں یہ سب نہیں، ہم کو گاجر مولی ککڑی یہ سب چاہیے، ساگ چاہیے۔ تو یہ قرآن میں یہ سب ان کے ذکر ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو یہ ڈھیٹ پن کیا، یہ سرکشی کی، چند دنوں کے بعد رب تعالیٰ نے فرعون کو، ظالم کو ایسا ان پر مسلط کیا کہ اس نے پوری زندگی بھر ان کو عذابات چکھاتا رہا، بہت مارتا رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مولا نے فرعون کو ہلاک کیا۔ یہاں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظالم بنتا تو ہے، اس کی فطرت تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ظلم کرنے کا اصل سبب ہمارے عمل ہوتے ہیں۔ ہمارے برے اعمال ظالموں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تم ہم پر ظلم کرو۔ کیا آج بنی اسرائیل کی وہ تاریخ دہرائی نہیں جا رہی ہے مسلمانوں؟ بنی اسرائیل اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح پیٹ پھیر کر کے بھاگتے تھے، کیا آج ہمارے قوم میں وہ تاریخ نہیں دہرائی جا رہی؟ ہر کسی کو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ پھیر کر بھاگنا چاہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس کو کوئی سروکاری نہیں. سنت کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے نہیں یہ مولوی مولاناؤں کی بات ہے, میرا اس نبی سے کیا تعلق. معاذ اللہ رب العالمین, اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تو میرا بیان ان کے لیے ہے بھی نہیں. میں ان کے بیان کر رہا ہوں جن کا دل یہ کہتا ہے میرا آقا میرا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس کا یہ عقیدہ ہے میں اس سے کلام کر رہا ہوں, میں اس کو بیان کر رہا ہوں, جس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے مسلمانوں, پھر آج وہ تاریخ دہرایا ہم نے, حضور کی ہر بات کو پیٹ پھیر کر چلا جانا, اذانوں کو منہ دکھا کر چلا جانا, پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو پھر کیسے ظالموں کو ہم پر مسلط کیا ہے. اب ان کے ظلم کے قصے سب جگہ بیان کرنے سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ ان ظالموں کو ہمارے سروں پر ہم نے جو مسلط کیا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب ظالم ملک پر آتا ہے تو فرمایا گیا پورے ملک کی برکت بھی ختم ہوتی ہے. وہ آج تو ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہی ہے. جب نیت خراب ہو, حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ, ان کے حوالے سے ایک بات ملتی ہے, آپ ہندوستان تشریف لائے, محمود غزنوی, ہندوستان کا اقتدار آپ کے ہاتھ میں آیا. یہ غزن کے رہنے والے تھے, افغان میں ایک شہر ہے. اور آپ کو جب سلطنت حاصل ہوئی تو پہلی مرتبہ ہندوستان میں ایک کھیتی دیکھی گنے کی, وہ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے. تو دیکھا اور پوچھا یہ لکڑیاں کیوں بوئی گئی ہیں؟ لکڑی تو لگتی ہے. کسان نے کہا لکڑی نہیں, اس میں تو بہت میٹھا شربت ہوتا ہے. کہا توڑ کر کے لاؤ. کسان نے توڑ کر کے پیش کیا تو نہایت ہی میٹھا جوس نکلا گنے کا, بہت لذیذ تھا. پوچھا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا شکر اسی سے تو بنتی, شکر بنتی ہے پوری دنیا میں جاتی ہے. کہا شکر بننے کا اصل ذخیرہ گنا ہے تو پھر اس پر ٹیکس لگنا چاہیے. محمود غزنوی نے دل میں یہ کہا اس پر ٹیکس لگانا چاہیے, اس کی تو بڑی آمدنی ہوتی ہے. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا اور گنا لے آؤ, کھانے کی خواہش ہوتی ہے. کسان نے توڑ کر کے لایا اور پیش کیا, پھیکا گنا تھا. کہا یہ نہیں دوسرا لاؤ جو پہلے لائے. پھر لایا, وہ کروا نکلا, کسالا نکلا. 3-4 گنے لا کر کے دیے, مٹھاس نہیں ملتی تھی. پوچھا وہ گنے کا رس کہاں چلا گیا جو تم نے پہلے پیش کیا؟ کسان بھی اس وقت اللہ والے ہوا کرتے تھے. کہا کہ بادشاہ سلامت, گنا تو وہی ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ پھلوں کی برکت کو ختم کرتا ہے. پھلوں کے رس میں مٹھاس کو مولا اٹھا لیتا ہے. محمود غزنوی فوراً دل میں توبہ کرتے, مولا میں نے جو ارادہ کیا ان کسانوں کے متعلق میں توبہ کرتا ہوں. پھر آپ نے گنا منگایا تو وہی مٹھاس موجود تھی. ایک سیدھی جیتی جاگتی مثال ملتی ہے. اور آج جو ہمارے ہر کاروبار سے برکت اٹھی ہوئی ہے یہ ظالموں کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے. آج ہمارے کاروباروں میں جو مندی ہے, ہمارے پھلوں کی برکت ختم, اس کی وجہ یہ ظالموں کی بد نیتی ہے, ان کی خراب نیت کی وجہ سے. ہر چیز پر ان کی نظریں گڑی ہوئی ہیں کہ کس کس چیز پر ٹیکس لگائیں. ان کا کام ہے ظلم کرنا, مجھے ان سے سروکار نہیں. لیکن ظالم بیٹھتا اس وقت ہے جب ظلم کی شروعات ہمارے گھروں سے ہوتی ہے, ہمارے عمل سے ہوتی ہے. کاش میں نے پچھلے جمعہ بھی یہ بیان کیا تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پاک میں نے بیان کی تھی, اذا تبایعتم بالعینۃ, جب تم سودی کاروبار میں لگ جاؤ گے, وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ترک کر دو گے. یہ حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یسلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ, اللہ تم پر ایسی ذلت طاری کر دے گا, ایسی ذلت ڈال کر رکھے گا کہ کوئی اسے نہیں نکال سکے گا. حتی تراجعوا دینکم, یہاں تک کہ پھر تم اپنے اصلی دین میں واپس آ جاؤ, پھر تم اپنے اصلی اعمال میں آ جاؤ. آج پھر سے ہمیں ان تمام چیزوں سے توبہ کی ضرورت ہے. لیکن یاد رکھو جو ظلم کا بازار آج پوری دنیا میں گرم ہے, اس کی تاریخ زیادہ دن تک نہیں چلتی, زیادہ نہیں چلتی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے جو پیش کی, کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے, ظلم کے ساتھ حکومت کبھی نہیں چلتی. اور اس کے بعد
فرعون کے بعد، نمرود کے بعد، قارون کے بعد، شداد کے بعد یزید کی حکومت بھی ہمارے لیے بڑی مثال. اس نے جو ظلم کیے مولا سیدنا امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کے گھر والوں پر جو آرڈر اس نے طاری کیے تھے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھ کر رکھے تھے اور 3 دن تک نماز باجماعت بند ہو گئی تھی مسجد نبوی میں، اور مدینہ طیبہ کی عورتوں کو اس نے اپنے فوجیوں پر حلال کر دیا تھا. یہ تمام ظلم کیے. اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف بھی پلٹا. مسلمان ہی تھا تو مسلمان، لیکن یہ دنیا کی ہوس پرستی ایسی ہوتی ہے، اہل حق کی لڑائی میں بندہ بھول جاتا ہے کس سے میں مقابلہ کر رہا ہوں. یزید لڑتے لڑتے اس کے فوجی، اس کے گورنر کہاں تک پہنچے؟ خانہ کعبہ تک. ان کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنا نہیں تھا، لیکن کعبے کے ارد گرد رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، جنہوں نے انکار کر دیا تھا بیعت سے یزید کی، جس طرح امام حسین نے انکار کیا تھا. ان کو گرفتار کرنے کے لیے 40 دن حرم پاک کا محاصرہ کر کے رکھا تھا. حجاج بن یوسف نے پھر آگ کے گولے برسائے گئے منجنیق سے. وہ گولے جب خانہ کعبہ پر پڑے تو پورا غلاف جل گیا تھا. یہ سب ظلم ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس نے گرفتار کیا. 40 دن کے بعد آپ لڑتے لڑتے نہتے کمزور ہو گئے تھے. یہ کس کے بیٹے؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے عبداللہ بن زبیر، حضور کے صحابی ہیں، امام حسین کے ساتھیوں میں سے ہیں. آپ کو گرفتار کیا اور ظالم یزید نے حکم نافذ کیا کہ ان کو بھرے بازار میں سولی پر چڑھایا جائے. رسول اللہ کے صحابی کو سولی پر چڑھایا گیا اور کوئی لاش اتارنے والا نہیں تھا. کسی کو ہمت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی لاش مبارکہ 1 مہینے تک لٹکتی رہی. 1 مہینے تک اسی طرح کھمبے پر جھولتی رہی، یہاں تک کہ ان کی بوڑھی ماں سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے آقا کی سچی صحابیاں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی سگی بہن ہیں، آئیں بڑھاپے میں. ان کی عمر اس وقت تقریباً 85 سال کی تھی. آتی ہیں اور اپنے شہید بیٹے کو دیکھ کر یہ دھاڑے مار کر رونے کی عورت نہیں تھی. یہ خاتون بڑی بہادر صحابیات میں سے تھی. دیکھتی ہیں اور فخر سے کہتی ہیں، اس پہلوان کے سواری سے اترنے کا ابھی تک وقت نہیں آیا. اس پہلوان کے سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ دیکھیے سارے ظلم انہوں نے دراز کیے، لیکن پھر 3 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا. یزید کی حکومت کو 3 سال نہیں گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جس کا علاج ہی ممکن نہیں ہوا. پوری دنیا کے طبیب اور حکیم علاج کر چکے، یزید کا علاج نہ ہو سکا. رب تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی قوم کو، اس کے گورنر کو، اس کے تمام سپاہیوں کو ایسے ظلم کا بدلہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. کوفہ میں، کربلا میں جتنے لوگ مقابل میں آئے تھے ان سب کو چن چن کر کے قتل کر دیا گیا. بعضوں کو تو کتوں نے کھایا، بعض کو مرنے سے پہلے کتے پھاڑ کر کے انہیں کھا لیے. تو یہ ظالم کی سزا دنیا میں ہی رب تعالیٰ دے دیتا ہے اور پھر آخرت میں اس کا دردناک انجام الگ ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. جنہوں نے اہل حق پر ظلم کیا ان کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی بدلہ عطا کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جس ظالم نے ظلم کیا، ابو جہل نے، اس کو میدان بدر میں مولا نے ذلیل کر کے مارا، اور وہ بھی 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے مارا. اور اسی طرح یہ رب تعالیٰ کا قانون رہا ہے، ظالم کو رب تعالیٰ بہت چھوٹی طاقتوں سے مار کر ختم کرتا ہے. نمرود کو جس نے مچھر سے ہلاک کیا، فرعون کو جس نے پانی سے ہلاک کیا، شداد کو اس کے جنت میں جانے سے پہلے ٹھوکر سے ہلاک کیا. اللہ عز و جل کیا آج کے ظالموں کو ہوا سے ختم کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ بس ایک ہوا چلنے کی دیر ہے کہ ان کے ظلم کی داستان ہے ہی کتنی. ابھی تو یہ آئے اور ابھی انہوں نے ظلم کی اپنی تاریخ یعنی تاریخ میں رقم کرنا شروع کیا ہے. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ہم لوگوں کی عادت سی رہی ہے. یا یوں سمجھ لیجئے وراثت میں ملا ہے ہم کو باطل کے ساتھ لڑنا.
विरासत में मिला है। और मुसलमान घबराता कभी नहीं है, और जो घबरा जाता है वो इस्लाम छोड़ जाता है, इस्लाम छोड़ देता है। घबराने की जरूरत नहीं। बाज लोग आकर के हमसे कहते रहते हैं सख्त ना कहें, लोग वॉच कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं बातों को, खाक ट्रैक कर रहे हैं, किसी की बातों को कितना रिकॉर्ड करें। मुझे तो इतना याद है, बल्कि हमारा अकीदा ये है, हम जब भी बोलते हैं ये सोच करके बोलते हैं तुम्हारी ट्रैकिंग पावर है ही कितनी। हम तो रब तबारक व तआला को हमेशा वॉच करने वाला समझते हैं, हम तो उसे कभी भी गाफिल समझे ही नहीं। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल को हाजिर और नाजिर समझ करके बोल रहे हैं। क्या हमारा अकीदा ये नहीं है कि रब हमें देख रहा है? मौला ताला हमारी सुन भी रहा है और देख भी रहा है। तुम्हारा ट्रैकिंग पावर खत्म हो जाएगा जहां रब तबारक व तआला जब तुम पर वॉच शुरू कर दे, जब तुम्हारे जुल्म को भी वो रब ताला देख रहा है। खैर, मुसलमानों को इन तमाम मामला से घबराने की जरूरत नहीं। और जो घबराता है, अरे मियां नाम छुपा लो, असली नाम मत बोलो। अब्दुल्ला बोलोगे तो दूसरों को एलर्जी हो जाएगी, मोहम्मद बोलो, अहमद बोलो तो सामने वाले को तकलीफ हो जाएगी। ऐसे मुसलमानों को की इस्लाम को जरूरत भी नहीं है। ऐसा मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो है जो मस्जिद में भी है तो अब्दुल्लाह, बाजार में है तो भी अब्दुल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस्लाम लाने में और इस्लाम पर अमल करने में कोई गिल्टी फील कभी नहीं करना चाहिए, हमें जुर्म का एहसास नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने दुनिया में मौजूद सबसे अच्छे दीन को हमने इख्तियार किया है, तो फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह औरों की तरह हम रोज बदलने वाले खुदा को तो पूछते नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस खुदा की इबादत करते हैं जिसने हमारे दुनिया में आने से पहले हमारे मां के पेट में भी हमारी तरबियत फरमाई। हम उस रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अपने सर झुकाते हैं जिसको हिसाब देने का हमें डर है। बाकी इनसे क्या डर लगेगा जिनको हमने खुद हाथों से बनाया हो, उनसे खौफ लगेगा कभी? जिनको हमने खुद तराशा, अगर डर लगेगा तो एक पांव ठोकर मारें तो खुद गिर जाएंगे। हमें उनसे डर किस बात का लगेगा जिनको खुद हमने हाथों से बनाया हो? हमें डर उस रब से होना चाहिए जिसने हमको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। अजीजान गिरामी वकार, इस जुल्म की आखिरी कड़ी मैं बताऊं, मौला सैयदना इमाम हुसैन आजम से पूछा गया जालिम किसे कहते हैं? बड़ी प्यारी बात आपने फरमाई। फरमाते मेरे नजदीक जालिम वो नहीं जो जुल्म करता है, यानी लोगों को मारता है, लोगों को कत्ल करता है। फरमाते वो तो जालिम है ही, फितरत में है उसके। लेकिन मौला हुसैन फरमाते हैं मेरे नजदीक बड़ा जालिम वो है जो जुल्म को सह करके खामोश बैठता है। जालिम की जुल्म को सहकर खामोश बैठता है, वो असली जालिम है, क्योंकि उसने पूरे माहौल को खराब कर दिया। ये जुल्म सहने की जब आदत पड़ जाती है तो यूं समझ लें कि उसके अंदर से इंसानियत, जमीर सब यानी निकल जाती है। और इसीलिए कहा गया है कि जब शेर अपनी असली हालत को भूल जाता है तो मौला उस पर कुत्तों को नाफिज कर देता है, कुत्ते भी डरा लेते हैं उसको। और होता भी है, जब वो सुस्त पड़ता है तो कुत्ते भी उसे भौंकना शुरू करते हैं। आज जिन दुनिया में जितने कुत्ते इन मुसलमान शेरों को भौंक रहे हैं, उसकी एक ही वजह नजर आती है, एक ही वजह कि ये शेर अपनी असली हालत को भूल गए, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत से एक मजबूत किला बनाया था। अमल के तुम पहाड़ थे, अमल के किरदार के तुम पहाड़ थे। हर अमल हमने अपने दिनों से निकाल दिया और अपने घरों पर जुल्म, अपनी जात पर जुल्म, गुनाहों से अपनी अपने जिस्मों पर जुल्म। याद रखें, जुल्म को कुरान कहता है जिसने गुनाह किया उसने अपने आप पर जुल्म किया, लज्जतें हासिल किया, हाथ से गुनाह किया, आंख से गुनाह किया, जुबान से गुनाह किया, अपनी शर्मगाह से गुनाह किया। फरमाते हैं उसने अपने जिस्म पर जुल्म किया, वो अपने जिस्म का जालिम है। इसीलिए तो कुरान कहता है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, और जब ये मुसलमान अपनी जानों पर जुल्म कर लें, जाऊक, तो ऐ रसूल ये आपके दरबार में आ जाएं, आप इनकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह इनकी तौबा कबूल करेगा। यानी पता चलता है कि कभी इंसान अपनी जान पर भी जुल्म करता है। और आज के हालात में हो क्या गया है मैं आपको बता दूं। एक मुफक्किर हैं हमारे, बड़े गहरे उनसे रवाबित में हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी मिसाल बताई। फरमाते हैं दर हकीकत
इस जमाने में मुसलमानों की कैफियत ये फार्म मुर्गियों की तरह हो गई है। ये जो ब्रॉयलर चिकन होते हैं, इनको देखो, सबको पता है वो पिंजरे में मौजूद हैं, जारी दाने चावल गेहूं चगने में मसरूफ है, और उनके एक भाई को जल्दी से कसाब पकड़ता है, उनके सामने ही काटता है, ज़बह करता है, तो जिसको काटा जा रहा है बस वही मुर्गा चिल्लाता है, जिसको ज़ुबह किया जा रहा है वो मुर्गी चिल्ला रही है, और बाकी सब खाने में मसरूफ रहते हैं, चूं 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 करते हैं और सब अपने खाने में बिजी रहते हैं। क्या इन फार्मी मुर्गियों को आपने देखा कि मुर्गी उनके सामने कट गई तो खाना पानी छोड़ दिया उन्होंने? हो बहु यही मिसाल आज हमारी हो गई है। हम में से एक एक को पकड़ करके जालिम ज़बा करता है और बाकी सब तो चगने में मसरूफ हैं, और जिस पर जुल्म हुआ बस वही चिल्लाया, वही चिल्ला रहा है, बाकी सारे तो अपने अपने ऐश में मसरूफ हैं। और मुझे लगता है ये आदत चिकन ज्यादा खाने से ही आई होगी, सबके घरों में यही फार्मी मुर्गियों की वजह से ही आई होगी। बहरहाल ये तो मैं अज लुत्फ कह रहा हूं, लेकिन हकीकत बात यह है कि जब हम अपनी जानों पर जुल्म को ऐसा जारी करके रखें तो अल्लाह ताला ने भी जालिमों को हम पर मुसल्लत किया। दो बातें मेरे इस तकरीर का खुलासा है। पहली बात तो यह है कि जालिम खुद नहीं आता, वह हमारे बुरे आमाल की वजह से जुल्म करता है। और दूसरी बात यह है, कैसा भी बड़ा जालिम हो मगर रब तबारक व तआला की कुदरत के नीचे जब वो पकड़ में आता है तो सारे जुल्म का नशा चूर चूर हो जाता है। सारे बड़े जालिमों को अल्लाह ने हिला को बर्बाद किया। अब दो चीजें बाकी रह जाती हैं। पहली चीज यह है कि हमारे जुल्म के अमल को हमें तर्क करना होगा, और दूसरी चीज यह होती है रब्बे जुल जलाल से फिर ये दुआ करें कि मौला हम अपने बुरे अमाल को आज तर्क कर चुके, जो हम घरों पर जुल्म करते थे, अपनी जानों पर जुल्म करते थे, अपने बच्चों पर, अपने छोटों पर जुल्म करते थे, देख आज हमने तौबा कर लिया। अब तू अपना वो कुदरत का कारनामा हमें दिखा दे जो तूने फिरौन के साथ दिखाया, नमरूद के साथ दिखाया, शद्दाद के साथ दिखाया, अबू जहल, ये तमाम लोगों के साथ तूने दिखाया। मौला की रहमत को जोश आएगा जिस दिन हमारी कौम बदलेगी, मौला इन जालिमों को सिर्फ हवा में हिलाक फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और नई वीडियो पाने के लिए।